میری عمر 32 سال ہے۔ میں شادی شدہ اور 3 بچوں کی ماں ہوں۔ میں ایک جنس پرست اور شہوت کی ماری ہوئی عورت ہوں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے کہ جہاں پر جنس کو ایک شجرہ ممنوع سمجھا جاتا ہے، لیکن جب شہوت زور پکڑتی ہے تو سب باتیں خود بخود مائنس ہوتی چلی جاتی ہیں اور باقی رہ جاتی ہے بدن کی گرمی، جسے ٹھنڈا کرنے کے لیے عورت کو کسی مرد کی ضرورت ہوتی ہے اور مرد کو میرے جیسی کسی گرم اور چکنی عورت کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ ایک لوئر مڈل کلاس گھرانہ تھا اور میں اس گھرانے میں پیدا ہونے والی میں سب سے پہلی اولاد تھی۔ ابا کی تھوڑی سی زمین تھی جس پر کھیتی باڑی کر کے وہ ہم لوگوں کا پیٹ پالتے تھے۔ اسی طرح لوئر مڈل کلاس ہونے کی وجہ سے ہمارا گھر بھی چھوٹا سا تھا، جس میں 2 ہی کمرے تھے۔ ایک میں ابا اور امی سوتے تھے جبکہ دوسرے کمرے میں ہم بہن بھائی سویا کرتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بچپن سے ہی اپنی جنسی اعضاء میں ایک خاص دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اور میں اکثر تنہائی میں ان سے کھل کر حظ لیا کرتی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے اس بات کا قطعاً علم نہ تھا کہ جنس کیا ہوتی ہے، شہوت کس چڑیا کا نام ہے۔ میں تو تب بس اپنے بدن، خاص کر کے اپنی لکیر اور بدن کے اوپری حصے پر اگنے والی چھوٹے چھوٹے ابھاروں سے خوب کھیلا کرتی تھی اور اس کام میں مجھے ایک عجیب سی لذت ملتی تھی۔ غرض کہ بچپن سے ہی مجھے شہوت کی لت لگ گئی تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت مجھے شہوت کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، جبکہ آج مجھے اچھی طرح سب پتہ ہے۔ شہوت کا تو مجھے اس قدر زیادہ پتہ ہے اور میں اس قدر شہوت پرست ہوں کہ میری سہیلیاں اور خاص کر وہ لوگ جن کے ساتھ میرے خفیہ تعلق رہے ہیں یا ابھی تک ہیں، وہ سب مجھے شہوت زادی کہتے ہیں۔ میرا رنگ سانولا ہے اور سانولی رنگت میں بلا کی کشش ہوتی ہے، چنانچہ میرا جسم بھی پرکشش اور نمکین ہے۔ میرے سینے کے ابھاروں کو کوئی بہت بڑے نہیں ہیں بلکہ درمیانے سے ہیں، جس کا مجھے بہت افسوس ہے کیونکہ مجھے موٹے اچھے لگتے ہیں۔ جہاں تک میری آنکھوں کا تعلق ہے تو ان کا رنگ کالا ہے اور یہ کافی بڑی بڑی اور چمکیلی واقع ہوئی ہیں۔ بچپن سے ہی میری دوست انہیں ساحر آنکھیں کہتی تھی۔ میں برقع اوڑھتی ہوں۔ عام طور پر میرا پورا جسم برقعے میں لپٹا ہوتا ہے اور پورا جسم برقعے میں ہونے کی وجہ سے صرف میری آنکھیں ہی برقعے سے باہر ہوتی ہیں۔ ان باہر رہ جانے والی آنکھوں سے سامنے والے پر کیسے غضب ڈھایا جاتا ہے، یہ کام مجھے خوب آتا ہے۔ جب میں اسکول جانے لگی تھی تو میرے ساتھ میرے چچا کی بیٹی، جو کہ عمر میں مجھ سے تھوڑی کم تھی لیکن عمر میں کم ہونے کے باوجود بھی اسے میرے ساتھ ہی داخل کروا دیا گیا تھا کہ سنگ رہے گا۔ ایک ہی اسکول میں داخل ہونے کی وجہ سے میری ہم جماعت بھی تھی۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ میری سب سے پہلی ہمراز بھی بن گئی تھی۔ کلاس میں بھی ہم دونوں ایک ساتھ ہی بیٹھا کرتی تھی۔ میری طرح وہ بھی ایک شہوت کی ماری ہوئی لڑکی تھی، لیکن ہم دونوں ہی اس بات سے لا علم تھے۔ اسکول میں داخل ہونے کے کافی عرصے بعد ایک دن کا واقعہ ہے کہ اسکول میں آج چھٹی تھی اور ہم دونوں اسکول کے گراؤنڈ کے ایک کونے میں واقع ٹاہلی کے درخت کے نیچے بیٹھی گپیں لگا رہی تھی کہ اچانک ہی تفریح بیل ختم ہونے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سن کر آشی ایک دم سے اوپر اٹھی اور میں ابھی اٹھنے والی تھی کہ اچانک میری نظر آشی کی شلوار پر پڑی تو وہ مجھے نیچے سے کافی زیادہ پھٹی ہوئی نظر آئی، جس سے مجھے آشی کی ایک جھلک نظر آئی۔ یہ دیکھ کر میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور جلدی سے اس کی شلوار میں پھٹی ہوئی جگہ پر آشی، جو اس وقت زمین سے اٹھ رہی تھی، میرے ہاتھ لگانے سے ایک دم ساکت ہو گئی اور میری طرف دیکھ کر ہنس کر بولی اور کہنے لگی، یہ کیا کر رہی ہو سبو کی بچی؟ بھی اس کو ہنستے ہوئے جواب دیا کہ یار تیری دیکھ کر میں رہ نہ سکی اور اس پر ہاتھ لگا دیا۔ میری بات سن کر وہ بجائے ناراض ہونے کے ہنس کر بولی، بڑی تیز ہے تو، اور اس کے ساتھ ہی وہ کلاس میں جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں بھی اٹھی اور اس کے ساتھ کلاس روم کی طرف چلنے لگی۔ راستے میں نے ویسے ہی اس سے مذاقاً کہا، آشی یہ بتاؤ کہ تمہاری شلوار کس نے پھاڑی ہے؟ میری بات سن کر اس کے ایک ٹھنڈی سیاہ بھری اور کہنے لگی، تم تو جانتی ہو یار کہ ہمارا تعلق ایک نیک اور شریف گھرانوں سے ہے اور اسی وجہ سے سارا گاؤں ہماری بہت عزت کرتا ہے اور اس عزت اور احترام کی وجہ سے خاص کر ہماری عمر کے لڑکے تو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ چنانچہ ایسے حالات میں تم ہی بتاؤ کہ یہ کس نے پھاڑنی ہے؟ آشی ٹھیک کہہ رہی تھی، واقعی پورے گاؤں میں ہمارے گھرانے کے بارے میں یہی صورتحال تھی، لیکن آشی کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف آشی اپنی ہی دھن میں کہے جا رہی تھی کہ سبو تم تو جانتی ہو کہ اب ہم چاہیں بھی تو اس عزت و احترام کی وجہ سے گاؤں کا کوئی لڑکا ہمارے ساتھ یہ کام نہیں کرے گا، اس لیے چاروں نچار میں نے خود ہی اپنی شلوار پھاڑ دی۔ اور اس کی بات سن کر میں بڑے ہی حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، شلوار پھاڑ دی؟ لیکن کیوں؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آشی میری بات سن کر چلتے چلتے آشی اچانک رک گئی اور میری طرف مڑ کے
میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر الٹا کہنے لگی، میں نے جو تم سے عزت والی بات کی تھی کیا وہ غلط تھی؟ بات کرتے ہوئے اس نے کچھ اس انداز سے میری طرف دیکھا کہ میں گڑبڑا سی گئی، اور پھر اس کے بار بار پوچھنے پر میں نے بھی ایک ٹھنڈی سی سانس بھری اور اس سے کہنے لگی، بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو عاشی۔ پھر میں نے اس کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھا اور ہنستے ہوئے بولی، اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی شلوار کو کیوں پھاڑا، اور وہ بھی اتنا زیادہ؟ میری بات سنتے ہی عاشی نے میری طرف دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے کہا، یہ ایک کام کے سلسلے میں پھاڑی ہے سبو جی، اور ہنسنے لگی۔ اس کی بات سن کر کہ ایک کام کے سلسلے میں سن کر میری دلچسپی اور بڑھ گئی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ بتانا کہ وہ کیا کام تھا۔ اتنے میں ہمارا کلاس روم آ گیا تھا، اس لیے عاشی مجھے سرگوشی میں کہنے لگی، یہ بات میں تم کو چھٹی کے بعد گھر جاتے ہوئے بتا دوں گی، اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں نے پکا سا منہ بنایا اور کلاس روم میں داخل ہو گئی۔ چھٹی کے بعد جب ہم لوگ گیٹ سے نکلے تو ناظرین آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسی اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ نظر آنے والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مزید ایسی دلچسپ اور لطف اندوز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چھٹی کے بعد ہم لوگ گیٹ سے نکلے تو میں نے عاشی سے کہا، ہاں اب بتا کہ تم نے اپنی شلوار کو کس کام کے سلسلے میں پھاڑا تھا؟ میری بات سن کر عاشی نے ایک نظر پیچھے کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، یار مجھ سے بار بار نالا یعنی کہ آزار بند نہیں کھولا جاتا، اس لیے میں نے تنگ آ کر نیچے سے شلوار پھاڑ دی۔ اس کی یہ بات ٹھیک سے میرے پلے نہیں پڑی، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ میں سمجھی نہیں۔ تب وہ چلتے چلتے ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، وہ اس لیے سبو باجی کہ مجھے ہاتھ پھیرنے سے مزہ آتا ہے۔ اور اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور اس سے بولی، عاشی تم بھی کھیلتی ہو؟ تو وہ بڑے آرام سے کہنے لگی، ہاں کیوں؟ پھر ایک دم چونک کر کہنے لگی، او اچھا تو تم بھی؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا سر اس بات میں ہلتا دیکھ کر وہ ایک دم پرجوش سی ہو گئی اور کہنے لگی، بڑی میسنی ہو تم۔ تو میں نے اس سے کہا، اس میں میسنی والی کون سی بات ہے؟ تو اس نے شرارت سے میری طرف دیکھ کر آنکھ مار دی اور کہنے لگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبو باجی آپ بھی میری طرح اپنی لکیر سے کھیلتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تو وہ کہنے لگی، اس لیے تو میں تم کو میسنی کہتی ہوں کہ تم نے آج تک اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے مجھے اور میں نے اس کو بتایا کہ میں اپنے سینے کو کیسے چھوا اور دبا کر مزہ لیتی ہوں۔ اور اس دوران اس نے مجھ سے پوچھا، اچھا سبو یہ بتاؤ تیرا پانی نکلتا ہے؟ لیکن میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے پوچھا، پہلے تم بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگی، پہلے تو نہیں نکلتا تھا، لیکن جب سے کپڑے آنا شروع ہوئے ہیں تب سے پتلا پتلا پانی۔ اس دن کے واقعے کے بعد تو ہم دونوں ایک دوسرے سے اور بھی قریب ہو گئی تھیں، اور اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر ہر قسم کی باتیں شیئر کر لیتی تھی۔ اسی دوران میں عاشی کا سینہ اور بھی بڑا ہونا شروع ہو گیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سینہ ٹینس بال سے بھی بڑا ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف عاشی کے مقابلے میں میرا سینہ ابھی کافی چھوٹا تھا، اس لیے میں اکثر ہی اس سے پوچھتی تھی کہ اس نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس سے اس کا سینہ اتنا بڑا ہو کر رہ گیا ہے۔ تو وہ ہنس کر کہتی، میں بھی اپنے سینے کے ساتھ وہی کچھ کرتی ہوں جو کہ تم کرتی ہو، مسئلہ صرف یہ ہے کہ میرا جسم ایسا ہے کہ پھر کہتی، دیکھو نا میں تم سے کافی چھوٹی ہوں لیکن تمہارے مقابلے میں میرا جسم کتنا بھاری ہے اور دیکھنے میں پوری عورت لگتی ہوں، جبکہ میرے مقابلے میں دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے تم ابھی تک ایک چھوٹی سی لڑکی لگتی ہو۔ اس کے دلائل سن کر میں وقتی طور پر تو مطمئن ہو جاتی، لیکن اس کا سینہ دیکھ کر میں پھر سے غیر مطمئن ہو جایا کرتی تھی۔ دوستو اگر ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔